وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے تمام ساتھی جو آج کی کلاس میں ہمارے ساتھ جوائن کیے ہوئے ہیں زوم کے ذریعے یا الہدیٰ کراچی کی فیس بک کے ذریعے، سب کو خوش آمدید. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو صحت، ایمان اور عافیت کے ساتھ رکھے اور آپ سب سے راضی ہوں.
انشاءاللہ آج جو ٹاپکس ہم پڑھیں گے، جو کور کریں گے، میں ان کے بارے میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے مغرب کا وقت، عشاء کا وقت، عذر کی بنا پر نماز میں تاخیر کرنا، نماز کے ممنوع اوقات، فرض نماز کی رکعات، سنتیں اور نوافل، اور فجر کی رکعات کی تعداد۔ اس کے بعد انشاءاللہ دعا ٹائم ہے، جس میں آپ جلسہ اور تشہد کی دعائیں یاد سیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد ڈسکشن ٹائم۔ تو ہم اپنے کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ اوور ٹو یو شفق۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ مغرب کا وقت سورج غروب ہوتے ہی، یعنی جب پورا ڈوب جائے۔ طلوع میں تو ہوتا نا ایک کنارہ نظر آئے، تو یہاں یہ نہیں کہ آدھا ڈوبا تو نماز شروع کر، جب پورا سورج نظر نہ آئے پھر غروب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کنارہ ڈوبا ہے تو اصل کا وقت ختم ہو، اصل وقت تو پہلے سے ہی ختم ہو چکا ہے، یلو ہونے سے پہلے، لیکن اگر کسی نے نماز شروع کی ہوئی ہے تو ایک رکعت ہو گئی، پورا ڈوبنے سے پہلے پہلے ہو جائے گی۔ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، جب تم مغرب کی اذان دو تو سورج کے ساتھ ہی جلدی دے دیا کرو، یعنی غروب ہونے کے ساتھ ہی۔ سلمہ بن اکوع سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز اس وقت پڑھتے جب سورج غروب ہوتا اور پردے کی اوٹ میں چلا جاتا، ٹھیک ہے، بالکل چھپ جاتا، یہ مطلب ہے۔ اول وقت اسلم قبیلے کے ایک شخص سے روایت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے، فرماتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ کر مدینہ کے دور دراز علاقوں میں اپنے گھر والوں کی طرف واپس لوٹتے تو اتنی روشنی ہوتی کہ وہ تیر چلاتے تو تیر گرنے کی جگہ دیکھ سکتے تھے، یعنی مغرب بھی اتنی جلدی شروع کرتے کہ جب پڑھ چکتے تو بھی ابھی روشنی باقی ہوتی تھی، پورا اندھیرا نہیں ہوتا تھا۔ سمجھ آئی؟ دوبارہ حدیث سنیے۔ اسلم قبیلے کے ایک شخص سے روایت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے، فرماتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ کر مدینہ کے دور دراز علاقوں میں اپنے گھروں کی طرف واپس جاتے تو ابھی بھی اتنی روشنی ہوتی کہ وہ تیر چلاتے تو تیر گرنے کی جگہ دیکھ سکتے تھے، یعنی تیر چلایا وہ جا رہا ہے، پتہ ہے کہاں گرا ہے، وہ نظر آ رہی ہوتی تھی جگہ۔ ہمارے یہاں جب سورج غروب ہوتا ہے نا اچھی بھلی روشنی ہوتی ہے، یہاں خاص طور پہ کینیڈا میں نے نوٹ کیا سورج غروب ہو چکا ہے لیکن روشنی، تو ہم کہتے ہیں نہیں ابھی اندھیرا نہیں ہوا، ابھی نہیں ٹائم ہوا، نہیں، غروب ہوتے ہی شروع کر دیں۔ جب غروب ہوتے شروع کریں گے، سلام پھیریں گے، اگر آپ نے کرٹن نہیں ابھی اپنے ڈالے تو آپ دیکھیں گے کہ ابھی آسمان اچھی بھلی روشنی نظر آ رہی ہوتی ہے، یعنی یہ اول وقت ہے۔ آخری وقت کیا ہے؟ مغرب کا وقت ہے جب تک شفق غروب نہ ہو، یعنی وہ پنکش ریڈش اورنجش شیڈ نظر آ رہا ہو، ٹھیک ہے۔ مغرب کو لیٹ نہ پڑھنا۔ یزید بن ابی حبیب مرثد بن عبداللہ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابو ایوب رضی اللہ عنہ ہمارے ہاں تشریف لائے، وہ سفر جہاد میں تھے، اور عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ ان دنوں مصر پر حاکم تھے، تو عقبہ نے نماز مغرب میں کچھ تاخیر کر دی۔ ابو ایوب رضی اللہ عنہ ان کی طرف کھڑے ہوئے اور ان سے کہا، اے عقبہ یہ کیسی نماز ہے؟ عقبہ نے کہا، ہم کام میں مشغول تھے۔ انہوں نے کہا، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں سنا کہ میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی، یا فرمایا فطرت پر رہے گی، جب تک مغرب کو مؤخر نہ کرے گی کہ ستارے نکل آئیں۔ ستاروں کے نکلنے سے پہلے پہلے مغرب پڑھ لے گی تو امت خیر اور بھلائی پر رہے گی۔ دیکھیے ہمارے بہت سے مسائل کی وجہ نماز کا صحیح نہ پڑھنا، وقت پر نہ پڑھنا، اور بہت سے مسائل کا حل نماز کو صحیح وقت پر پڑھنا اور صحیح طریقے پر پڑھنا۔ احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت یعنی اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، جن چیزوں کے بارے میں اللہ نے حفاظت کا حکم دیا ہے، نگاہوں کی حفاظت، شرمگاہوں کی حفاظت، نمازوں کی حفاظت، علی صلواتہم یحافظون، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ تو
اگر تم ان احکامات کی حفاظت کرو گے تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، تمہیں بڑی بڑی مصیبتوں اور بلاؤں سے بچا لے گا. لیکن ہم اپنی پرائیویٹ لائف میں وہ کرتے ہیں جو ہمارا دل چاہتا ہے، اور نماز پڑھتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق جیسے ہمارا دل چاہتا ہے، اور پھر کہتے ہیں ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں، پھر کیوں ہم پہ مشکل آ رہی ہے. جہاں خرابی نظر آئے نا، کوئی زندگی میں پرابلم نظر آئے تو فوراً نماز کی طرف دھیان دیں. ابھی بھی آپ دیکھیں ایک دفعہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں نا تو ابھی عادت میں لانا اس کو مشکل ہے. ابھی یہ مجھے چٹ لکھ کے رکھی ہے کسی نے کہ ابھی تک قیام میں ہاتھ صحیح طرح سینے پر نہیں باندھے جا رہے، ذرا باندھ کے دکھائی سینے پر. ابھی تو صحیح نظر آ رہے ہیں، کسی کا نیچے ہے. دیکھیں سینہ کہاں ہے، یہ پہلے مجھے یہ بتا دیجیے. آپ کہیں گے میرے سینے میں درد ہے، یہاں پیٹ پہ ہاتھ رکھے، کیونکہ ذرا نیچے رکھے نا کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں، ذرا اوپر رکھے تو تھوڑی سی ایفرٹ لگتی ہے نا، اٹھا کے رکھنے پڑتے، تھوڑا کندھے بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں. تھوڑے فرق سے بہت سا فرق پڑ جاتا ہے نماز. رکوع میں جب ہم نیچے کرتے، میں تو ابھی تک ہی پریکٹس کر رہی ہوں کہ جب رکوع کروں تو بازو تانت کی طرح ہوں، خم نہیں ہونا چاہیے ان میں. ہم ایسے کچھ بن کے نماز پڑھتے ہیں کہ وہ بازو یوں ہوئے ہوئے ہوتے ہیں رکوع میں، ایسے نہیں کرنے، ان کو سیدھا رکھنا ہے، یعنی ان کے اندر بل نہیں ہونا چاہیے. کتنا بھی لمبا رکوع کریں، کر سکتے ہیں، واقعی کر سکتے ہیں، کیونکہ نہ تو کمر پہ بوجھ آتا ہے، نہ پچھلے حصے پہ، نہ آگے، نہ سر پہ، نہ گردن پہ، کہیں بھی بوجھ نہیں آتا. آپ اسٹریٹ کھڑے رہ سکتے ہیں، دیر تک آپ رکوع کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ کی پوزیشن ٹھیک نہیں ہوتی نا تو کمر کے پرابلم بھی ہوتے ہیں، اور پھر زیادہ دیر کھڑے بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ گرنے بھی لگتے ہیں، کیونکہ پوزیشن جو ٹھیک ہے، بیلنس نہیں ہے نا. اس طرح کرنے سے بیلنس ہو جاتا ہے. اور آپ یقین کریں کہ لیگس کی ساری اکڑن اور کمر کی ساری کھچاؤ سب کچھ دور ہو جاتا ہے. اور واقعی آپ نماز پڑھ کے ہٹتے ہیں تو ارحنا بہا، جیسے آپ ایک ایکسرسائز اسٹریچز کر کے باہر نکلیں. گردن کو آپ نے نیچے کرنا تو آپ دیکھیں جب آپ سیدھے کھڑے ہو کے گردن یوں کرتے ہیں، بالکل یہ جو جیسے کندھوں کے اوپر کھچاؤ ہوتا ہے نا وہ سارا ٹھیک ہونے لگتا ہے. انفیل ہونا چاہیے. آپ کریں نا، یعنی سجدے کی جگہ پر دیکھیں، سیدھا رکھ کے آپ کا یہ حصہ جو ہے نا ریلیکس کرتا ہے ایک طرح سے. جب سلام پھیریں اور ایک اگر ہم یوں بس سستی کے مارے پھیر لیں کہ پیچھے کیا ہی نہیں، منہ موڑا ہی نہیں، تو پوری گردن موڑ کے اس طرح لے جانا اور دوسری طرف پوری گردن موڑ کے لے جانا، موڑ کے دیکھیں نا ذرا کتنا فرق پڑتا ہے. شعوری آپ کریں، یعنی یہ چیز جو ہے ادھر سے نظر آنی چاہیے، پیچھے سے یوں، ایسے بھی نہیں. سلام اس اینگل پہ نہیں ہے، سلام اس اینگل پہ ہے. میں نے اپنا ایکسپیرینس بتایا تھا کہ میں ساری لائف میں اس طرح ہی بیٹھتی رہی ہوں، تھوڑا سا جیسے ایسے جی، تو رکوع صحیح کرنے کی وجہ سے اب میں کافی حد تک سیدھے بیٹھنے لگ گئی. ریسٹ آف دا ڈے پوسچر صحیح ہو جائے، بالکل جی، پوسچر میرا بیٹر ہو گیا ہے الحمدللہ. دوسرا ایک اور میں نے پوچھنا تھا کہ میری بیٹی پڑی تھی تھوڑی خم لا کے نا، تو میں نے کہا تم سیدھے رکھو اپنے بازو، تو کہنے لگی کہ امی بازو لمبے ہیں میں نہیں کر سکتی. ایسے میں کیا کندھوں کو تھوڑا اچکانا پڑے گا، ہے نا؟ جی، تھوڑے سے کندھے آگے ہو جائیں گے ہلکا سے. استاذ میری ایک دفعہ اپوائنٹمنٹ تھی فزیو تھراپسٹ کے ساتھ، تو مجھے یہی ایکسرسائزز بتا رہی تھی کیونکہ مجھے بیک میں درد ہوتا تھا، نیک میں. تو جب آخر میں سارا بتا چکی تو میں ہنسنے لگی، کہتی کیا بات ہے؟ میں نے کہا سبحان اللہ، میں جب سے بڑی ہوئی ہوں مجھے یہ سکھایا گیا، یہ تو ہماری یہ نماز ہے. کہتی ریئلی؟ کہتی یہ تم 5 ٹائم اس طرح ایکسرسائز کرتے؟ میں نے کہا یہ ہماری نماز ہے، یہ ہم نے کرنا ہی کرنا ہے. میں نے کہا ہم سیدھی طرح کرتے نہیں، حق نہیں ادا کرتے نا، تھوڑی تھوڑی چوری کیے رکھتے ہیں اس میں سے. استاذہ جیسے ہم نے اسپیشلی جو آخری تشہد میں دیکھا کہ اس طرح رائٹ ہینڈ جو ہے اس کو اوپر کرنا ہے، تو اس سے میں نے دیکھا کہ دعاؤں میں بہت الرٹ ہو کے ہم دعائیں کرتے ہیں. اور جب وہ جملے کے شروع میں انگلی ہلاتے ہیں جی، اور انگلی کو بھی سیدھا رکھنا. میں نے دیکھا لوگ ابھی تک انگلی نیچے ہی رکھے ہوئے اور یہاں پہ نیچے سے اوپر خوب ہلا رہے ہوتے. نہیں، آپ اس کو سامنے رکھیے، قبلے کی طرف رہنی چاہیے انگلی، اور ہلکا ہلکا جملہ جب شروع ہو تو اس وقت بس ہلا دیں. عشاء کا وقت، شفق غائب ہونے سے لے کر نصف رات تک، شفق غائب ہونے سے لے کر نصف رات تک. صحابہ رضی اللہ عنہم عشاء کی نماز شفق غائب ہونے کے بعد رات کی پہلی تہائی تک پڑھ لیتے تھے، یعنی 10 بجے تک. 5 بجے اگر سورج غروب ہو تو پہلی تہائی کب ہو جائے گی؟ 10 بجے تک، دوسری پھر 2 بجے تک. اور عشاء کی نماز کا وقت رات کے پہلے نصف تک ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اول وقت، جوہینا قبیلہ کے ایک آدمی سے روایت ہے، وہ کہتا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں عشاء کی نماز کب پڑھوں؟ آپ نے فرمایا نماز عشاء اس وقت ادا کر جب رات پوری وادی کے پیٹ کو بھر دے، یعنی جب پوری وادی پہ اندھیرا چھا جائے. آخری وقت،
اور جب تم عشاء پڑھو تو آدھی رات ہونے تک اس کا وقت ہے. فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ. اب صحیح مسلم کی روایت میں، اس روایت میں جس میں حدیث کا نمبر 1419 ہے، نصف اللیل الاوسط آتا ہے، اور دوسری میں الی نصف اللیل آتا ہے. عشاء کو کبھی جلدی پڑھنا اور کبھی مؤخر کر کے پڑھنا. محمد ابن عمرو بن حسن بن علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ ہم نے جابر رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کے اوقات پوچھے تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سورج ڈھل جانے پر پڑھتے تھے. کب پڑھتے تھے ظہر؟ سورج ڈھل جانے پر. اور عصر اس وقت ادا کرتے تھے جب کہ سورج زندہ ہوتا تھا، یعنی اس میں چمک اور تپش باقی ہوتی تھی. اور مغرب اس وقت پڑھتے جب سورج غروب ہو جاتا تھا. اور عشاء میں جب لوگ پہلے جمع ہو جاتے تو جلدی کرتے، اور جب کم ہوتے تو تاخیر کر لیتے. عشاء میں جب لوگ پہلے جمع ہوتے تو جلدی پڑھ لیتے، اور جب کم ہوتے تو ذرا انتظار کر لیتے. عشاء میں تاخیر پسندیدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کو دیر سے پڑھا کرتے تھے. سنن نسائی کی روایت ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے، آپ نے فرمایا اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ میں اپنی امت کو مشقت میں ڈال دوں گا تو میں انہیں عشاء کی نماز مؤخر کرنے کا حکم دیتا کہ دیر سے پڑھ لیں. انس بن مالک سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء میں ایک مرتبہ نصف رات تک تاخیر فرمائی، پھر اسے ادا کیا اور فرمایا لوگوں نے نماز پڑھ لی اور سو گئے، لیکن تم لوگ جب تک نماز کا انتظار کرتے رہے ہو نماز ہی میں رہے ہو، یعنی اتنا اجر ملا ہے تمہیں. لیکن ایک مرتبہ پڑھائی، بار بار ایسا نہیں تھا، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ لوگوں پر یہ مشکل ہے. جو کام پر جاتے ہیں انہیں صبح اٹھنا ہوتا ہے، پھر نیند نہیں پوری ہوتی. ابو موسیٰ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں اور میرے وہ ساتھی جو میرے ساتھ کشتی میں آئے تھے کسی دوسرے علاقے سے، وادی بطحان میں پڑاؤ کیے ہوئے تھے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، یہ مدینہ سے باہر تھے. چنانچہ ہر رات عشاء کی نماز کے لیے ان میں سے چند آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باری باری حاضر ہوتے. ایک دن میں اور میرے ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ اس دن اپنے کسی کام میں مصروف تھے، اور آپ نے نماز عشاء میں اس قدر تاخیر فرمائی کہ آدھی رات ہو گئی. آخر کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور انہیں نماز پڑھائی. اپنی نماز سے فراغت کے بعد آپ نے ان کے لیے فرمایا جو موجود تھے ذرا ٹھہرو، خوش ہو جاؤ، کیونکہ تم پر اللہ کی یہ نعمت ہے کہ اس وقت تمہارے علاوہ لوگوں میں سے اور کوئی نماز نہیں پڑھ رہا. یا فرمایا اس وقت تمہارے سوا کسی نے یہ نماز نہیں پڑھی. معلوم نہیں آپ نے ان دو باتوں میں سے کون سی فرمائی. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے اور واپس لوٹ آئے، کیونکہ اس میں ان صحابہ کی خصوصیت تھی. نماز کو نصف رات سے آگے نہیں لے جانا، مؤخر نہیں کرنا. اگر عشاء کی نماز وقت سے لیٹ ہو جائے تو یہ حرام ہے، اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ عشاء کی نماز یا اس کے علاوہ کوئی اور نماز لیٹ کرے. پس اگر وہ بغیر کسی عذر کے لیٹ کرتا ہے تو اس کی وہ نماز باطل اور غیر مقبول ہے، اگر بغیر کسی وجہ کے لیٹ کر رہا ہے، اگرچہ وہ اس نماز کو 1000 دفعہ ہی کیوں نہ پڑھے. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ نماز عشاء کو اس کے آخری وقت تک لیٹ کر کے پڑھنا افضل ہے، تو اس کو 1/3 سے نصف رات تک لیٹ کیا جاتا ہے. یہ عشاء کی نماز کا افضل وقت ہے. اس کو نصف سے لیٹ کرنا حرام ہے، کیونکہ عشاء کی نماز کا آخری وقت آدھی رات تک ہے. بس بعض لوگ کیا کرتے ہیں، تہجد کے وقت عشاء کے فرض بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی تو فجر تک وقت ہے. فجر تک نہیں ہے، کب تک ہے؟ آدھی رات تک. عشاء سے پہلے سونے اور بعد میں باتیں کرنے کی ممانعت. ابو برزہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے اور اس کے بعد گفتگو کرنے کو ناپسند فرماتے تھے. شفق غائب ہونے کی جو بات ہے، شفق احمر یا شفق ابیض؟ اسود کو ہی دیکھیں گے کہ جب ڈیلے ہو جائے، یعنی وہ وقت جب شروع ہوتا ہے جب ہر چیز سیاہ ہو جاتی ہے، آتما ڈارکنیس آ گئی، کچھ بھی شفق کا باقی نہیں رہا. اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ گرمیوں میں کیا ہوتا ہے، روشنی جا کے نہیں دیتی، اندھیرا ہوتا ہی نہیں، کیونکہ عشاء کی نماز اندھیرے کی نماز ہے. تو اب اس میں مجبوری ہے، کچھ جگہوں پر تو اس سے بھی زیادہ روشنی رہتی ہے، اور آگے نارتھ کی طرف چلے جائیں تو وہ تو پھر ایکسیپشنل صورت ہے. ادروائز جو حکم ہے عام طور پر جیسے سعودی عرب کے اندر یا مڈل ایسٹ کے اندر تو اندھیرے کا ہی وہ کیا جائے گا. عشاء کی اذان مطلب جیسے ہو ویسی نماز پڑھ لینی چاہیے، دیر سے پڑھنی چاہیے، کیونکہ آخری بات ہم نے کیا پڑھی،
عشاء سے پہلے سونے اور اس کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند کیا. اچھا کئی لوگ کیا کرتے ہیں, اگر مہمان وغیرہ آ رہے ہیں تو پہلے ہم نماز پڑھ لیں تاکہ پھر خوب سکون سے باتیں کریں گے, جب نیند آئے گی سو جائیں گے. ٹھیک ہے, نماز جائز ہے, لیکن افضلیت جو ہے وہ آخری چیز نماز ہونی چاہیے. اور یہ جو حکم ہے یہ ادب اور مینرز یعنی حکم تادیبی ہے, تادیبی امر ہے. ٹھیک ہے, تعبدی نہیں. کل میں نے آپ کو 2 طرح کے اوامر بتائے تھے نا, ایک تعبدی یہ جو لازمی کرنا ہے, یعنی مغرب ہو گئی ہے نماز پڑھنی ہے اب, ٹھیک ہے, یا عشاء کا وقت جو ہو گیا تو نماز پڑھنی ہے, یعنی شروع میں پہلی تہائی میں پڑھ لیں, نصف رات تک پڑھ لیں, ٹھیک ہے پڑھ لیا آپ, یہ آپ کو پڑھنا ہے, اس سے آگے نہیں لے کے جانا. لیکن عشاء کے بعد باتیں نہ کرنا یہ کیا ہے, تادیبی حکم ہے. کئی دفعہ جب اسٹرام آیا ہوتا ہے یہاں پہ تو سورج کا پتہ نہیں چلتا, تو مغرب کے لیے پھر اگر گھڑی کے حساب سے چلنا ہو تو کتنے منٹ کا اندازہ پھر رکھنا چاہیے؟ ٹائم داخل ہوا اول وقت کا پڑھ لیا ہے, لیکن تاخیر کے ریفرنس سے پوچھ رہی ہوں کہ مطلب یوزلی کہتے ہیں 15 سے 20 منٹ ہوتا مغرب کا ٹائم, تو وہ جی ہاں اتنا ہی ہے تقریباً 20-25 منٹ تک. لیکن اگر اسٹک ہو گیا کہیں, مجبوری ہو گئی ہے, تو عشاء کا وقت داخل ہونے سے پہلے تک بھی پڑھی جا سکتی ہے. جیسے فجر کے وقت آپ کو روشنی پھیلنے سے پہلے پڑھ لینی چاہیے, لیکن اگر کوئی مجبوری ہو گئی ہے تو آپ کیا کریں گے, سورج نکلنے سے پہلے تک بھی پڑھ لیں گے, اگرچہ وہ تاخیر کی نماز ہوگی لیکن ادا ہو جائے گی, آپ کی وقت کے اندر ہو جائے گی, فرض پورا ہو جائے گا, حاضری لگ جائے گی. ٹھیک ہے, اسی طرح مغرب بھی پڑھنی تو چاہیے ساتھ ہی شروع ہو جائے جب ٹائم, لیکن اگر کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی تو عشاء سے پہلے پہلے آپ پڑھ لیں. روٹین نہیں بنائے لیکن مجبوری کی وجہ سے, جیسے ٹریفک میں پھنس گئے کہیں, کوئی نعوذ باللہ ایکسیڈنٹ ہو گیا کسی کا, کسی کی ہیلپ کرنے لگ گئے, کوئی ڈاکٹر ہے آپریشن تھیٹر میں ہے, کچھ بھی ہے. یعنی یہ تاخیر کے ریفرنس سے یہ کہ 2 منٹ پہلے بھی آپ اپنا نماز سٹارٹ کر لیں پھر اگلی نماز شروع ہونے سے پہلے. 2 منٹ کا تو کیا پھر کیا پڑھیں گے 2 منٹ میں؟ نہیں رکعت, جیسے آپ نے کہا نا کہ رکعت آپ کو مل جاتی ہے تو نماز ایک رکعت کے لیے بھی کم از کم 4 منٹ تو چاہیے ہوتے ہیں نا, 4-5 منٹ, یا نہیں چاہیے؟ وہ قل هو اللہ کے ساتھ آپ نے کہا تھا نا ایک کیا ہو, میں نے ٹائمنگ کی نہیں ویسے, لیکن ایوریج تو نہیں, کیونکہ کئی دفعہ ہم لوگ سچی بات ہے کہ ٹائمنگ کے حساب سے بھی چل رہے ہوتے ہیں نا, ہماری وہ اذان ایپ ہوتی ہے, اذان ہوگی, لیکن تاخیر کے ریفرنس سے پوچھیں, کوشش تو اول وقت کی ہی کرنی چاہیے. تاخیر میں تو پھر اول چیز پہلا موقع جب آئے ہاتھ تو آپ نماز شروع کر دیں. تاخیر کسی وجہ سے ہونی چاہیے, جو ہی وجہ ختم ہو جو بھی اب ہے اور کام چھوڑے پہلے نماز پڑھیں. میرا ایک سینیریو ہے کہ آج کل عشاء کی نماز 6 o'clock ہو جاتی ہے اور مسجد میں 7:30 اس کی جماعت ہوتی ہے, تو میں اپنے بچے کو اس وقت پک کرنے جاتی ہوں. تو کبھی میرا دل چاہتا ہے میں گھر میں پڑھوں, جو ہی اذان ہوئی ہے کیونکہ اپنی پڑھوں, تو میں اس کو کس وقت کروں, اس کو جماعت تک مؤخر کروں یا اپنی گھر میں فرض؟ تو آپ اسے واپس پک کر کے گھر لا کے اپنی پڑھ لینا. تو میں وہاں بھی پڑھ سکتی ہیں. جی, تو یہ ہو سکتا ہے میں گھر میں فرض پڑھ لوں اور وہ جو جماعت میں پڑھوں ان کو نوافل میں کر دوں. وہیں پڑھے, پڑھ تو سکتی ہیں, ایسے بھی پڑھ سکتی ہیں. I also have a question. With regards to the ahadith where the Sahabas were waiting for Isha, but Rasulullah delayed it, and they got reward as though they were praying for that entire time. Does that apply even when you're at home? جی, جب انسان نماز کے انتظار میں ہوتا ہے نا تو نماز کی حالت میں شمار کیا جاتا ہے. جیسے آپ مسجد پہنچ گئے اور جا کے مسجد میں بیٹھ گئے, اذان کا انتظار کر رہے ہیں, نماز کا انتظار کر رہے ہیں, تو وہ آپ کا ٹائم نماز ہی میں شمار ہوگا. انتظار ایک بھاری چیز ہوتی ہے نا, اور اس وقت پھر ہم بولنے لگتے پتہ نہیں اذان کیوں نہیں دے رہے یار. آپ نے ابھی کہا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد باتیں نہیں کرنا چاہیے, تو لیٹ پڑھنی چاہیے, لیکن کبھی کبھی کچھ ایسے مہمان آتے ہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ 12:30 سے پہلے نہیں جائیں گے, اور وہ اکثر ویکینڈ پہ آ جاتے ہیں, تو پھر ایسے میں کیا کریں؟ پڑھ کے بیٹھے پھر, تاکہ پھر قضا نہ کرے. ظاہر ہے پھر بیٹھنا پڑتا ہے. اساتذہ جو گرمی کے دن جیسے ہوتے ہیں اس میں مغرب کی اذان جو ہے وہ کافی لیٹ ہوتی ہے, مطلب سورج دیر سے غروب ہوتا ہے, تو اس میں جو نصف رات کے ٹائمنگ سے وہ چینج ہو جاتے ہیں, مطلب ان کو پھر اس وقت ہم اراؤنڈ 12 نہیں لیں گے نا؟ جی نہیں, اس وقت اراؤنڈ 12 نہیں لیں گے, اس وقت دیکھیں گے کب غروب ہو رہا ہے, کب طلوع ہو رہا ہے, اس کے حساب سے. اور جیسے شادیوں وغیرہ میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو اس موقع پہ کیا کریں, عشاء گھر سے پڑھ کر جائیں یا جی اگر آپ کو پتا ہو کہ واپس آنے تک حال خراب ہو چکا ہوگا تو پھر پڑھ کے چلے جائیں, پڑھ کے جانا, یا وہاں اگر وہاں جگہ انتظام ہے تو وہاں جا کے بھی پڑھ لیں. کچھ لوگ اکثر نمازوں کا جگہ بناتے ہیں, خصوصاً اگر مغرب بیچ میں آ رہی ہو تو اللہ بھلا کرے ایسے لوگوں کا, کوئی نہ کوئی 1-2 چادر بچھائی دیتے ہیں. میں سوچتی ہوں کبھی اتنا خرچ کر لیتے ہیں تو 2 چادریں ایکسٹرا لینے میں کیا مشکل ہے.
ہو سکتا ہے وہ فری میں ہی دے دیں، اور اگر آپ پوچھے تو دیں گے نا، لیکن اگر آپ پوچھے ہی نہ تو پھر ان کا تو قصور نہیں۔ یہ جو ایک رکعت داخل کرنے کی چیز ہے، یہ فجر اور عصر میں ہے صرف یا پانچوں نمازوں میں؟ پانچوں نمازوں میں۔ استاذہ ایک گھنٹہ بعد کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں گرمیوں میں، بلکہ میری ایک جاننے والی ہیں، میں ان سے کہوں کہ نماز سے پہلے نماز نہیں پڑھتی تو وہ کہتی ہیں کہ نہیں، 1 گھنٹہ ہو گیا مغرب کے بعد تو نماز ہو گئی، تو یعنی کہ یہ مجھے نہیں، یعنی کہ عشاء کا وقت ہو گیا گھنٹے بعد؟ جی وہ کہتی میں نے کہیں پڑھا تھا تقریباً 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے، 1 گھنٹے بعد نہیں ہوتی، 1 گھنٹہ 20 منٹ تقریباً اتنا 1.5 گھنٹہ ایسا ہو جاتا ہے۔ رمضان میں وہاں پہ مغرب دیر سے پڑھاتے ہیں، کہاں؟ روزہ کھولنے کے بعد حرم میں کافی وقت دیتے ہیں وہ لوگ۔ نہیں اتنا کوئی زیادہ نہیں دیتے، ہارڈلی 10 منٹ۔ تو ہاں آج تو پھر صحیح ہے، کوئی حرج نہیں۔ اچھا ٹھیک۔ عذر کی بنا پر نماز میں تاخیر کرنا امت کے لیے آسانی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مقیم ہوتے ہوئے بغیر کسی خوف یا بارش کے ظہر اور عصر کی اور مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کر کے پڑھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ آپ کا اس سے کیا مقصد تھا؟ انہوں نے کہا یہی کہ آپ کی امت کو مشقت نہ ہو، یعنی once in a while ایسا اس لیے آپ نے کیا تاکہ امت کو اگر کوئی مشقت ہے تو نماز جمع کر لے۔ یعنی کئی دفعہ ایسا ہوتا نا کہ جیسے کوئی بیمار ہے، سرجری ہے، ڈاکٹرز ہیں، ڈرائیورز ہیں، یا کوئی بھی ایسا پیشہ ہے کہ جس میں پتہ ہے کہ یہ اگلی نماز کے لیے مجھے ٹائم نہیں دیں گے، میں ابھی زور پڑھ کے گئی ہوں اور ابھی میں تھوڑی دیر کے بعد کہوں گی کہ مجھے عصر پڑھنے دیں، تو روز کا معمول نہیں ہونا چاہیے، لیکن کبھی کبھار ایسا کیا جا سکتا ہے۔ سوئے رہ جانے یا بھول جانے پر نماز کیسے پڑھی جائے؟ سوئے رہ گئے آپ یا بھول ہی گئے نماز۔ اون بن ابو جحیفہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سمیت سفر میں تھے، وہ سب کے سب نماز فجر کے لیے بیدار نہ ہو سکے اور سورج طلوع ہونے تک سوئے رہے۔ آپ نے فرمایا تم تو مردہ لوگوں کی طرح تھے، اللہ نے اب وقت گزرنے کے بعد تمہاری روحیں لوٹائی ہیں۔ یاد رکھو جو آدمی نماز سے سو جائے تو جیسے ہی وہ بیدار ہو اسے پڑھ لے، اسی طرح جو آدمی نماز ادا کرنا بھول جائے تو جیسے ہی اسے یاد آئے اسے پڑھ لے۔ ٹھیک ہے، یہ نہ کہے کہ اچھا میں ظہر کے ساتھ ملا لوں گا، ظہر کو عشاء کے ساتھ ملا لوں، نہیں، اگر ظہر گئی ہے تو عصر کے ساتھ پڑھ لے، عصر گئی ہے تو مغرب کے ساتھ پڑھ لے، مغرب گئی ہے تو عشاء کے ساتھ پڑھ لے، اس کو اگلے دن یا اگلے سال پہ نہ رکھے۔ عبداللہ بن ابی قتادہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا ہم ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر کر رہے تھے، کچھ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، تو لوگوں میں سے کسی نے کہا کاش کہ آپ ہمارے ساتھ پڑاؤ ڈال لیں۔ آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ تم نماز کے وقت بھی سوتے رہو۔ بلال نے کہا میں سب کو جگا دوں گا، چنانچہ سب لوگ آرام سے لیٹ گئے۔ بلال رضی اللہ عنہ اپنی پشت اپنی سواری سے لگا کے بیٹھ گئے، مگر جب ان کی آنکھوں میں نیند کا غلبہ ہوا تو وہ بھی سو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت بیدار ہوئے کہ سورج کا کنارہ نکل چکا تھا، اب وہ کنارے والی بات آ گئی۔ آپ نے فرمایا بلال تمہارا قول کہاں گیا؟ وہ بولے مجھے آج جیسی نیند کبھی نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا بے شک اللہ جب چاہتا ہے تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے اور جب چاہتا ہے ان کو تم پر لوٹا دیتا ہے۔ اے بلال اٹھو اور لوگوں میں نماز کے لیے اذان دو۔ اس کے بعد آپ نے وضو کیا، جب سورج بلند ہو کر روشن ہو گیا تو آپ کھڑے ہوئے اور نماز پڑھائی۔ یعنی اس وقت جب سورج نکلنے کے بعد آپ اٹھے تو پھر انتظار کیا کہ سورج روشن ہو جائے، جیسے اشراق کی نماز کا وقت ہوتا ہے، اس میں پھر آپ نے نماز پڑھائی۔ نماز قضا ہونے پر ترتیب سے نماز پڑھنا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خندق کے دن اس وقت آئے جب سورج غروب ہو چکا تھا۔ وہ کفار قریش کو برا بھلا کہنے لگے اے اللہ کے رسول سورج غروب ہو گیا اور میرے لیے عصر پڑھنا ممکن نہ ہو سکا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم عصر کی نماز میں بھی نہیں پڑھ سکا۔ پھر ہم نے وادی بطحان کا رخ کیا، آپ نے نماز کے لیے وضو فرمایا اور ہم سب نے بھی نماز کے لیے وضو کیا۔ پھر آپ نے سورج غروب ہونے کے بعد نماز عصر ادا کی، اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھائی، یعنی سورج غروب ہو گیا پھر آپ نے پڑھائی۔ فوت شدہ نماز پڑھنے کا طریقہ، قضا نماز جسے کہتے ہیں۔ ابراہیم نخعی بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے ایک نماز چھوڑ دی اور 20 سال تک اسے یاد نہیں آئی، تب بھی وہ صرف اسی ایک نماز کا اعادہ کرے گا۔
یعنی ایک نماز کے بدلے میں ایک ہی پڑھی جائے گی، کئی نہیں پڑھی جائیں گی کہ 20 سال نہیں پڑھی تو 20 پڑھ لوں، نہیں، ایک ہی ہوگی. یعنی کسی نے ایک نماز قضا کی، وہ بھول گیا، اچانک اس کو 20 سال بعد یاد آیا، تو اب کیا کرے گا؟ بس ایک وہ نماز پڑھ لے گا. انس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جو شخص نماز بھول جائے تو یاد آتے ہی اسے پڑھ لے، اس کا یہی کفارہ ہے. فرمان الہی ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز قائم کیجیے. ٹھیک. نماز کے ممنوع اوقات، یعنی جن اوقات میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. ابن عمر سے روایت ہے کہ جب سورج کا کنارہ ظاہر ہو یا طلوع ہو تو اس کے مکمل نمایاں ہونے تک نماز کو مؤخر کر دو. اسی طرح جب سورج کا کنارہ غروب ہونا شروع ہو جائے تو اس کے مکمل غروب ہونے تک نماز کو مؤخر کر دو. ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ نے نماز شروع نہیں کی تو کیا ہوگا؟ پورا سورج نکلنے کا انتظار کریں، اور اگر شروع کر چکے، ایک رکعت پڑھ لی اور ایک رہتی ہے تو پھر کنٹینیو کر لیں گے، دوسری بھی پوری کر لیں گے. نصف نہار کے وقت، زوال کے وقت. صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے ایسی چیز کے بارے میں سوال کرتا ہوں جسے آپ جانتے ہیں اور میں نہیں جانتا. کیا دن اور رات میں کوئی ایسی گھڑی بھی ہے جس میں آپ نماز پڑھنے کو مکروہ سمجھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح کی نماز پڑھنے کے بعد مزید نماز کی ادائیگی سے طلوع آفتاب تک رکے رہو. فجر پڑھ لی ہے، اب کیا نہیں پڑھ سکتے؟ کوئی نوافل وغیرہ. کب تک؟ جب تک سورج، کیونکہ سورج شیطان کے سینگوں میں طلوع ہوتا ہے. جب سورج طلوع ہو جائے تو تم نماز جس میں فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں اور جو قبول بھی ہوتی ہے پڑھ سکتے ہو، یہاں تک کہ سورج تمہارے سر پر نیزے کی طرح کندہ ہو جائے، یعنی زوال کا وقت. پھر اشراق پڑھ سکتے ہو اور پھر رک جاؤ گے جب زوال شروع ہو جائے. جب سورج تمہارے سر پر سیدھا ہو جائے تو یہ ایسی گھڑی ہے جس میں جہنم کو گرم کیا جاتا ہے اور اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ سورج تمہاری دائیں جانب کو چھوڑ کر ڈھل جائے. جب وہ تمہاری دائیں جانب سے ڈھل جائے تو نماز پڑھو، اس نماز میں بھی فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ بھی قبول کی جاتی ہے، حتیٰ کہ تم عصر کی نماز پڑھو. پھر عصر کے بعد غروب آفتاب تک کوئی نماز نہ پڑھو. پھر ہے عصر کے بعد. ابو بصرہ غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخمس مقام میں عصر کی نماز پڑھائی. پھر فرمایا، تحقیق یہ نماز تم میں سے پہلے لوگوں بنی اسرائیل پر مقرر کی گئی تھی، مگر انہوں نے اسے ضائع کر دیا، بر وقت ادا نہیں کیا. جو آدمی اس کی حفاظت کرے گا اسے دوہرا اجر ملے گا. اس کے بعد نفل نماز جائز نہیں حتیٰ کہ شاہد طلوع ہو. شاہد سے مراد ستارہ، یعنی ستارہ وہ نظر آنے لگے تو مغرب ہو جاتی ہے، تو پھر سورج بلند ہو تو عصر کے بعد نفل پڑھے جا سکتے ہیں. حضرت علی سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد نماز سے منع فرمایا، اللہ یہ کہ سورج اونچا ہو. ٹھیک ہے. اب اس میں کیا ہے کہ جیسے آپ کو استخارہ کرنا ہے یا کوئی اور، تو دھوپ پیلی ہونے پہ آپ نہیں کریں گے، آپ اس وقت پڑھ لیں گے. یا آپ کی ظہر کی سنتیں رہتی ہیں تو وہ آپ عصر کے بعد ادا کر سکتے ہیں. جب یہ کہا ہے نا آپ نے کہ ایک کنارہ سورج غروب ہو جائے تو پورے غروب ہونے تک ہم کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، تو یہ کب شروع ہوتا ہے؟ جب دھوپ پیلی ہو جاتی؟ نہیں، دھوپ پیلی ہوتی ہے تو نظر آ رہی ہوتی ہے. نہیں، یہ کب ٹائم کب شروع ہوتا ہے، میں یہ پوچھنا چاہتی تھی. آپ نے کبھی سورج طلوع غروب دیکھا؟ جی سر، طلوع سمجھ آ جاتا ہے، وہ غروب کی بات کر رہی، وہ نہیں سمجھ آتا. غروب سمجھ نہیں آتا؟ جی دیکھیے، افق کی لکیر نظر آ رہی ہوتی ہے نا، جی، جس میں سورج نیچے جاتا ہے. جب سورج نیچے جا رہا ہوتا ہے تو اگر صرف ایک حصہ بھی نیچے چلا گیا نا اندر، تو اس کا مطلب ہے کہ جتنا پہلی رات کا چاند ہے نا، وہ سمجھے سورج کا کنارہ اتنا ہی ہوتا ہے. جی، اگر اتنا اندر چلا گیا یا آدھا اندر چلا گیا تو پھر جب تک پورا نہیں غروب ہوگا تو مغرب نہیں ہوگی. اب سمجھ آئی؟ جی، اس وقت نماز نہیں پڑھ سکتی. اس وقت نماز نہیں پڑھ سکتی. اس میں ایک ورڈ یوز ہوا تھا، سبب کی نماز پڑھ سکتے ہیں. کہ سبب کی نماز یہی ہے، جیسے حرم میں داخل ہوئے آپ، جیسے استخارہ کی ضرورت پیش آ گئی، جیسے ظہر کی سنتیں رہ گئی تھی، آپ یہاں سے نکل گئے کہ کوئی گاڑی جا رہی تھی، گھر پہنچے، عصر کا وقت ہو گیا، آپ نے عصر پڑھی اور پھر ظہر کی سنتیں بھی پڑھ لی. تو تحیت المسجد ہوئی یا طواف کے نفل؟ جی ہاں، طواف کے نفل پڑھ سکتے ہیں، مسجد کے نفل پڑھ سکتے ہیں.
اندر چلی گئی, اب آپ کا مغرب شروع ہوا, جی ہاں, اور جب یہ یہاں پر ہے اور جا رہی ہے نیچے تو یہ وہ ممنوع ٹائم ہے, لیکن اثر آپ کی لیٹ ہو گئی ہے, اب آپ اس پورشن میں پڑھ سکتے ہیں اثر؟ شروع نہیں کر سکتے, شروع نہیں کر سکتے. عصر کی نماز کے بعد قضا نمازیں تو پڑھ سکتے ہیں, اگر ظہر قضا ہوئی ہے تو پڑھ سکتے ہیں, اور بھی قضا نمازیں فجر کی مغرب کی کوئی بھی نہیں پڑھ سکتے. جو یاد آ گئی اچانک, جی ہاں یاد آ گئی ہے, وہ پڑھ لیں. یہ ظہر کی سنت قضائی تو پڑھ رہے ہیں. میں قضا نماز کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر جیسے بہت سے لوگوں نے جب فرض ہوئی نمازیں پڑھنا نہیں شروع کی, بعد میں انہوں نے شروع کی, تو جو پہلے ان کی نمازیں مس ہوئیں کیا وہ سب قضا ہوتی ہیں, جو قضاء عمری جس کو کہا جاتا ہے؟ جیسے رمضان کے روزوں کا ذکر قرآن میں آتا ہے کہ کوئی بیمار ہو جائے یا مسافر ہو تو روزہ چھوڑ دے اور قضا کب کر لے, بعد میں کر لے. اسی طرح حج اگر کسی نے نہیں کیا خود اور اس پر فرض تھا اور فوت ہو گیا تو کیا کرے, کوئی اور اس کے قضا کر دے, حج بدل کر دے. ٹھیک ہے. زکوٰۃ اگر خود نہیں دی انسان نے تو شوہر اس کی زکوٰۃ دے سکتا ہے. ایک عورت اپنا زیور بیچنا نہیں چاہتی کہ وہ ٹوٹ جائے گا, انگوٹھی نکل جائے گی, سیٹ خراب ہو جائے گا, تو ہسبینڈ کہتا ہے چلو میں تمہاری طرف سے دے دیتا ہوں, ہو گئی زکوٰۃ. لیکن نماز کے بارے میں نہ تو کوئی اور ہماری نماز پڑھ سکتا ہے, نہ مرنے کے بعد کوئی پڑھ سکتا ہے, جیسے حج مرنے کے بعد بھی ہو سکتا ہے انسان کا حج بدل جو ہے. ٹھیک ہے. روزہ جو ہے وہ بھی مرنے کے بعد کوئی اور ہماری طرف سے رکھ سکتا ہے, ہمارے وارثوں میں سے. اگر کوئی ایسا بندہ بیمار ہے جو نہیں رکھ پایا تو بعد میں خصوصاً نظر کے روزے کی قضا دی جا سکتی. قرض کوئی رہ گیا ہے تو کوئی اور ادا کر سکتا ہے. لیکن نماز ایک ایسا فریضہ ہے جو وقت کی پابندی کے ساتھ ہی فرض ہے. بھول گیا یا ایک دن کی کوئی نماز کسی مجبوری سے چھٹ گئی تو اسی دن ادا ہو جائے گی. لیکن جو ہمارے ہاں یہ ہے نا کہ بڑھاپے میں ساری قضائیں پڑھ لیں گے, اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اب توبہ استغفار, رو رو کے معافیاں مانگنا ہے, صدقہ خیرات کرنا ہے, خوب خوب نیکیاں کرنی ہے تاکہ وہ کمی پوری ہو جائے. اور میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی کفارہ بدلہ اس کی شکل میں آ جاتا ہے, لیکن نماز کے لیے کچھ بتایا کیوں نہیں گیا؟ حالانکہ یہ سب سے زیادہ اہم ہے تاکہ لوگ اس کو اپنے وقت پر ہی ادا کریں. روزے کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ روزہ جو ہے اپنے وقت پر ہی فرض ہے, بعد میں ادا نہیں ہوگا. نہیں, اگر بیمار ہے کوئی مجبوری بعد میں ہو جائے گا, لیکن نماز کا نہیں. حیض کی نمازیں بھی نہیں لوٹانے کا حکم. نفاس کی نمازیں 1 مہینے کی نمازیں جاتی ہیں, یہ 40 دن کی, تو بعد میں ان کو دوبارہ نہیں پڑھنا ہوتا. ٹھیک ہے. نماز کے دیگر احکام. فرض نماز کی رکعات, سنتیں اور نوافل, ان کے دلائل. ابتدائی اسلام میں 2 رکعات کی فرضیت. حضرت عائشہ سے مروی ہے, وہ کہتی ہیں کہ شروع میں 2 رکعت نماز فرض ہوئی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے ہر نماز اس طرح پڑھی کہ اس کے ساتھ اتنی ہی نماز اور ملا دی. یعنی مکہ میں 2 رکعتیں پڑھتے تھے اور پھر مدینہ میں آ کر 2 کے ساتھ 2 اور ملا دی, سوائے نماز مغرب کے کہ وہ دن کی نماز کو وتر یعنی طاق کرنے والی ہے. یعنی سورج نکلنے سے پہلے سے لے کر غروب ہونے تک دن ختم ہو جاتا ہے نا, یعنی طلوع فجر سے غروب آفتاب تک. تو دن کی نمازیں جو ہیں ان کو وتر کرنے کے لیے مغرب کی نماز 4 رکعت کی بجائے 3 رکعت ہے, سوائے نماز مغرب کے کہ وہ دن کی نماز کو وتر کرنے والی ہے, اور نماز فجر کے کہ اس میں لمبی قرات کی جاتی ہے تو 2 رکعتیں رکھی گئیں. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے تو آپ اپنی سابقہ نمازوں کی طرف لوٹ جاتے, یعنی 2 رکعت نماز پڑھتے, قصر کرتے. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے, جابر بن زید سے روایت ہے, انہوں نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 2 رکعت فرض پڑھا کرتے تھے. پھر جب آپ مدینہ تشریف لائے تو 4 اور 3 رکعت والی نمازیں فرض ہو گئیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھنا ترک کر دیا اور نماز پڑھنی شروع کر دی, یعنی نئے حکم پر عمل کرتے ہوئے. اور مکہ میں پڑھی جانے والی 2 رکعتوں کو مسافر کے لیے مکمل نماز قرار دیا. تو فرض نمازیں 2 بھی ہیں, فجر کی 4 اور 4, ظہر عصر کی, اور مغرب کی 3 اور عشاء کی بھی 4 ہیں. تو 2, 3 اور 4.
نمازیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ معراج کے موقع پر فرض کی گئی تھی، اور اس سلسلے میں طویل حدیث پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں صحیح بخاری کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا معراج کا سفر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھے سدرۃ المنتہا تک بلند کیا گیا اور پھر رات اور دن میں 50 نمازیں فرض کی گئی۔ جب آپ واپس لوٹے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کو کیا حکم دیا گیا ہے، تو آپ نے بتایا کہ 50 نمازوں کا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ آپ کی امت 50 نہیں پڑھ سکتی، جائیے اپنے رب سے تخفیف کروائیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر گئے تو اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں معاف کر دی۔ پھر واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہی کہا، آپ پھر لوٹ کر گئے تو 10 اور معاف ہو گئی، پھر اسی طرح دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، اور پھر اسی طرح جب آخری دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازوں کے ساتھ آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں بنی اسرائیل کا تجربہ کر چکا ہوں، آپ کی امت 5 بھی نہیں پڑھے گی۔ تو آپ نے کہا کہ اب مجھے اپنے رب کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ آپ نے فرمایا میں اپنے رب سے کئی دفعہ درخواست کر چکا ہوں، اب مجھے حیا آتی ہے، لہٰذا میں راضی ہوں اور اس کے حکم کو تسلیم کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں آگے بڑھا تو ایک منادی یعنی اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ میں نے اپنا حکم جاری کر دیا اور اپنے بندوں پر تخفیف بھی کر دی۔ اور ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اجر 50 نمازوں کا ہی ہے، جبکہ پڑھی 5 جائیں گی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے معراج کے موقع پر اپنے نبی پر 50 نمازیں فرض کی تھی، پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی تو اس نے انہیں 5 کر دیا۔ تو فرض نمازیں کتنی ہوئی؟ 5 نمازیں فرض ہیں۔ ابن محیریز سے مروی ہے کہ بنو کنانہ کے مخدجی نامی ایک شخص نے شام میں ابو محمد نامی ایک شخص کو کہتے ہوئے سنا کہ وتر واجب ہے، تو مخدجی نے کہا کہ میں عبادہ بن صامت کے پاس گیا اور انہیں ابو محمد کی بات بتائی، تو عبادہ نے کہا کہ ابو محمد نے غلط کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے آپ فرماتے تھے 5 نمازیں ہیں جو اللہ نے بندوں پر فرض کی ہیں، اور وتر کی نماز جو ہے وہ فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ سنت مؤکدہ ہے، اور وہ عشاء کی نماز کا حصہ بھی نہیں ہے۔ آگے آج ہم انشاءاللہ تفصیل پڑھیں گے تو وہاں آپ سارے دلائل مزید دیکھیں گے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر ضروری طور پر کسی چیز کے بارے میں سوال کرنے سے روک دیا گیا، تو ہمیں بہت اچھا لگتا تھا کہ کوئی سمجھدار بدو آپ کی خدمت میں حاضر ہو اور آپ سے سوال کرے اور ہم بھی جواب سنیں۔ تو بہرحال ایک بدو آیا اور اس نے آپ سے کچھ سوال جواب کیے کہ آسمان کس نے بنایا، زمین کس نے بنائی، پہاڑ کس نے گاڑے، تو آپ نے فرمایا کہ سب کچھ اللہ نے کیا ہے۔ تو اس نے پھر کہا کہ قسم اس ذات کی جس نے آسمان بنایا اور زمین بنائی اور یہ پہاڑ نصب کیے، کیا اللہ ہی نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ نے جواب دیا ہاں۔ اس نے کہا آپ کے قاصد نے بتایا ہے کہ دن رات میں ہمارے ذمہ 5 نمازیں ہیں۔ آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ تو اس حدیث سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ فرض نمازیں 5 ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے جو صحیح بخاری کی ہے، ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن روانہ کیا تو فرمایا کہ پہلے اہل یمن کو اس بات کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی توحید کی دعوت، اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور اگر وہ یہ بات مان لیں تو ان سے کہنا کہ اللہ نے ہر دن رات میں ان پہ 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ ایکچولی یہ سوال کسی نے مجھ سے کیا تھا ایک بار کہ 5 نمازوں کا کہاں لکھا ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو بھی کہے کہ کہاں لکھا ہے 5 نمازوں کے بارے میں۔ تو لاسٹ ویک آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کچھ آیات بھی آپ کو سنائی تھی کہ جس میں جو اشارات نکلتے ہیں وہ 5 نمازوں کے ہیں، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل والی، اور اسی طرح سورۃ طٰہٰ کی آیت بھی۔ تو احادیث میں اس کی بھرپور وضاحت ملتی ہے، یعنی ایک نہیں کئی احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں کی فرضیت کا حکم دیا یا اس کی گواہی دی۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر ہے کہ 5 نمازوں کی حفاظت کرنے والے سے اللہ کا وعدہ ہے۔ کس بات کا وعدہ ہے؟ کہ اسے ضرور جنت میں داخل کروں گا، اور جو ان کی حفاظت نہیں کرے گا اس کے لیے اللہ کے ہاں کوئی عہد نہیں۔ فرائض کی ادائیگی کامیابی کی طرف لے جاتی ہے، یعنی یہ بات ہم سب کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ کامیابی کا انحصار فرائض کی ادائیگی پر ہے۔ بعض اوقات ہم نفلی صدقات، نفلی روزہ، نفل نماز اس کو بڑے شوق سے کرتے ہیں اور کیا سمجھ کے کرتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے بڑا اجر ہے، اور اس وقت ہم سمجھتے ہیں فرض تو فرض ہے نا،
فرض کا اجر ہمارے ذہن میں نہیں آتا. تو یاد رکھیے کہ فرض کا اجر نفل سے زیادہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف فرض پڑھنے چاہیے، فرض کے علاوہ نوافل بھی پڑھنے چاہیے، لیکن نوافل پڑھنے کا شوق ہونا اور فرض پڑھنے کو بوجھ سمجھنا یہ نہیں ہونا چاہیے. جو فرائض کی ادائیگی کرے اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نعمان بن قوقل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے بتائیے جب میں فرض نماز پڑھتا رہوں اور حرام کو حرام سمجھوں اور حلال کو حلال سمجھوں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ہو جاؤ گے. اور ایسے شخص کے لیے جنت کے ہر دروازے سے داخلہ ہے. عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور فرمایا، نہیں میں قسم کھاتا ہوں، نہیں میں قسم کھاتا ہوں، نہیں میں قسم کھاتا ہوں. پھر آپ نیچے اتر گئے اور فرمایا، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ. یعنی ممبر پہ چڑھتے ہوئے کیا فرمایا؟ میں قسم کھاتا ہوں. اور پھر اتر کے کیا فرمایا؟ خوش ہو جاؤ. بے شک جس نے 5 نمازیں پڑھی اور کبیرہ گناہوں سے بچتا رہا، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا. یعنی اتنا زیادہ اس کا اجر و ثواب اور اس کا اتنا بڑا انعام ہے. اور کبیرہ گناہ کیا ہے؟ والدین کی نافرمانی، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کسی جان کا قتل کرنا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا یعنی زنا کی تہمت لگانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ سے بھاگنا اور سود کھانا. یہ کبیرہ گناہ ہے. تو جو شخص ان کبیرہ گناہوں سے بچے گا اور اپنی 5 نمازیں ادا کرے گا اس کے لیے جنت ہے. اب یہ ہے کہ اصل تو 5 فرائض ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم سنت اور نفل کیوں پڑھتے ہیں؟ تو نوافل کی ادائیگی جو ہے یہ فرض کی کمی کو پورا کرتی ہے، یہ یاد رکھیے. یعنی جو نماز کے بعد سنت نمازیں ہیں یا نفل نمازیں ہیں، یہ دراصل ہمارے فرائض کی کمی کو پورا کرتی ہیں. یہ کہ ہم انسان ہیں، پڑھتے ہوئے کوئی غلطی ہو سکتی، کوئی بھول ہو سکتی ہے، کسی اصول کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے. تو اس صورت میں اب جو فرض ہے وہ تو فرض، جو ڈیوٹی ہے اسے تو پورا کرنا ہے. اگر اس کو اصل طریقے پر پورا نہیں کیا گیا تو پھر ایکسٹرا والنٹریلی پریئرز کے ساتھ اس کمی کو ہمیں پورا کرنا ہوگا، کیونکہ نمازوں کا حساب ہوگا. سنن نبی داؤد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. آپ نے فرمایا، ہمارا رب عز و جل فرشتوں سے فرمائے گا، حالانکہ وہ پہلے ہی خوب جاننے والا ہے، میرے بندے کی نماز دیکھو، کیا اس نے اس کو پورا کیا ہے یا اس میں کوئی کمی کی ہے؟ چنانچہ اگر وہ کامل ہوئی تو اس کے لیے پوری کی پوری لکھ دی جائے گی، پوری نماز لکھ دی جائے گی. اور اگر اس میں کوئی کمی ہوئی تو فرمائے گا کہ دیکھو کیا میرے بندے کے کچھ نوافل بھی ہیں. اگر اس کے نفل ہوئے تو فرمائے گا میرے بندے کے فرضوں کو اس کے نفلوں سے پورا کر دو. پھر اسی انداز سے دیگر اعمال لیے جائیں گے، یعنی سارٹنگ کی جائے گی نا اعمال نامے کی، کہ جی نمازیں کدھر ہیں، پوری ہیں جی پوری ہیں، کوئی کمی تو نہیں، کوئی کمی نہیں، نہ کبھی قضا کی، نہ کبھی بھولے، نہ کوئی چھٹی. اب کیا ہے، ان کو پورے کا پورا لکھ دو. لیکن اگر اس سارٹنگ میں کچھ کمی ہوئی تو وہاں کہاں سے پوری کریں گے کمی؟ اس کے لیے پھر نوافل کام آئیں گے. تو اس لیے نوافل بھی شوق سے پڑھنے چاہیے تاکہ اصل پوری ہو جائے. السلام علیکم. سنت جو ہے وہ فرض میں شامل ہوں گی یا نوافل میں شامل ہوگا؟ نوافل میں شامل ہوگی. فرائض کے علاوہ 12 سنتیں پڑھنے کا اجر، فرائض کے علاوہ دن میں 12 سنتیں پڑھنے کا اجر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہمیشہ 12 رکعات پڑھے تو اللہ عز و جل اس شخص کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. وہ کون سی ہیں 12 رکعتیں؟ پھر آپ نے خود ہی بتا دی. ظہر سے قبل 4، ظہر کے بعد 2، یہ سنت مؤکدہ کی بات ہو رہی سب. مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، فجر سے پہلے 2 رکعات. یہ 12 ہو گئی فرضوں کے علاوہ. اوپر ہم نے فرضوں کی تعداد پڑھی تھی نا، 2 فجر کے، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب اور 4 عشاء کے. یہ فرض تو ہو گئے. فرض کے بعد سنت مؤکدہ کا درجہ آتا ہے، تو یہ کتنی ہے؟ 12. ٹھیک ہے. فجر میں 2، ظہر میں 4 پہلے، 2 بعد میں، مغرب میں 2 بعد میں، عشاء میں
دو بعد میں فرضوں کے. ٹھیک ہے. عامر بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے کہا کہ مجھے انبسہ بن ابی سفیان نے اپنے مرض الموت میں ایک حدیث سنائی جس سے انتہائی خوشی حاصل ہوتی ہے. کہتے ہیں میں نے ام حبیبہ سے سنا, وہ کہتی تھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, جس نے ایک دن اور رات میں یعنی 24 آورز میں 12 رکعتیں ادا کی, اس کے لیے ان کے بدلے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے. ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے کہا جب سے میں نے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, میں نے انہیں کبھی نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے. جب سے میں نے ان کے بارے میں ام حبیبہ سے سنا, میں نے انہیں کبھی ترک نہیں کیا. اب ہم نے بھی ترک نہیں کری, پوری کوشش کرنی. اچھا, اس میں ایک گنجائش یہ بھی آگے آپ دیکھیں گے کہ اگر کسی وجہ سے جیسے ظہر میں جلدی ہے, آپ نے فرض پڑھ لیے الوداع کے اندر ہی اور سنت سوچتے ہیں گھر جا کے پڑھیں گے, جب تک گھر پہنچے عصر کا وقت بھی قریب ہو گیا, تو آپ چاہے عصر کا وقت داخل ہو رہا ہے اندر باہر ہے تب بھی پڑھ سکتے ہیں. ایون اگر عصر کی نماز بھی پڑھ لی ہے پھر اس کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں, اتنی گنجائش ہے ان میں. ٹھیک ہے. لیکن پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. سنتیں گھر میں پڑھنا پسندیدہ ہے مردوں کے لیے بھی, تو آپ کے لیے بھی اگر آپ یہاں فرض پڑھ لیتے ہیں کہ دیر نہ ہو جائے تو جا کے گھر میں اپنی سنتیں ادا کیجیے. ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے, انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں میں اپنی کچھ نماز پڑھ لیا کرو اور انہیں قبرستان نہ بناؤ. گھروں میں نماز پڑھ لیا کرو, انہیں قبرستان نہ بناؤ. یعنی ساری نمازیں باہر ہی نہیں پڑھ کے آ جانی چاہیے, چاہے مسجد ہی کیوں نہ ہو. مسجد میں فرائض اور باقی گھر میں. سنت موقدہ اور غیر موقدہ. بعض اہل علم کے نزدیک سنت موقدہ سے مراد وہ سنتیں ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا اور ان پر ہمیشگی اختیار کی, جیسے رواتب سنتیں کا سنن رواتب, یعنی جن کو چھوڑا نہیں آپ نے, جو فرض نماز سے پہلے اور بعد کی سنتیں اور وتر وغیرہ ہیں جو ابھی اوپر آپ نے ان کی تفصیل پڑھی. اور سنت غیر موقدہ سے مراد مطلق سنتیں ہیں جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی اختیار نہ کی ہو, ان کو غیر موقدہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے عصر سے پہلے کی 4 رکعتیں یا ظہر کے آخر میں 2 نوافل جن کو آپ کہتے ہیں. سنت موقدہ کون کون سی ہیں؟ فجر سے پہلے کی 2 سنتیں, ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں, ظہر کے بعد کی 2 سنتیں, مغرب کے بعد کی 2 سنتیں, عشاء کے بعد کی 2 سنتیں. اور غیر موقدہ کون کون سی ہیں؟ ظہر کی 2 رکعتوں کے بعد کی 2 رکعتیں, عصر سے پہلے کی 4 رکعتیں, مغرب سے پہلے کی 2 ہلکی رکعتیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ حرم میں جب اذان ہوتی ہے مغرب کی تو سب لوگ کیا کرتے ہیں؟ 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں. یہ غیر موقدہ ہے. تو جب ہمارے لوگ دیکھتے ہیں پہلی دفعہ تو پریشان ہوتے ہیں کہ مغرب سے پہلے بھی نماز ہوتی ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں. پھر فجر کی رکعات کی تعداد 2 فرض رکعات. اب ان کے دلائل ہیں. قیس بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو فجر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھ رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کی نماز 2 رکعتیں ہیں. تو اس شخص نے کہا میں نے فرض سے پہلے ہی 2 رکعتیں یعنی فجر کی سنتیں نہیں پڑھی تھی جو میں نے اب پڑھی ہیں. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. ٹھیک ہے. تو فجر کے بعد رکعتیں نہیں ہیں الا یہ کہ آپ کی سنت رہ جائے. جیسے لاسٹ ٹائم بھی ذکر ہوا تھا نا نماز قضا کرنے کا, کہ اگر آپ اٹھے ہیں اور صرف 10 منٹ باقی ہیں تو آپ جلدی سے وضو کر کے فرائض ادا کر لیتے ہیں, پھر سورج نکلنے کا انتظار کرتے ہیں. جب وہ بلند ہو جاتا ہے تو 2 سنتیں جو آپ کی چھوٹ گئی تھی فجر کی وہ آپ اس وقت ادا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. فرض سے پہلے 2 سنتیں. حضرت حفصہ کہتی ہیں کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے اور فجر طلوع ہو جاتی, جب مؤذن اذان دیتا اور فجر طلوع ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھتے تھے. یہ کون سی سنتیں ہیں؟ موقدہ کون سی؟ فجر کی, فجر سے پہلے کی 2 سنتیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بھی حالت میں یہ سنتیں نہ چھوڑنا, یہ جو فجر کی 2 سنتیں ہیں. قابوس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ میرے والد نے ایک عورت کو عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف بھیجا تاکہ وہ ان سے سوال کرے کہ کون سی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھی کہ جس پر آپ ہمیشگی کرتے تھے.
انہوں نے کہا وہ نماز جو آپ کسی صورت نہ چھوڑتے، خاص صحت مند ہوتے یا مریض ہوتے یا سفر میں ہوتے یا مقیم ہوتے، وہ فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں ہیں۔ کب کب نہیں چھوڑتے تھے؟ نہ صحت کی حالت میں، نہ بیماری کی حالت میں، نہ سفر کی حالت میں، نہ قیام کی حالت میں، کبھی بھی نہیں یہ 2 رکعتیں چھوڑی۔ ان کی اتنی زیادہ امپورٹنس ہے، بہت اجر و ثواب بھی ہے، کیونکہ اگلی حدیث سے آپ دیکھیں پتہ چلے گا کہ یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ یہ بتائیے دنیا میں کیا کیا۔ ایک دن کسی نے مجھے ایک میسج بھیجا جس میں انہوں نے دنیا کا جو سب سے امیر ترین انسان ہے اس کو کھڑا دکھایا، اس کا شاید کوئی پراپرٹی جگہ تھی اس کے پاس، پھر نمبر 2، پھر نمبر 3، پھر 4 اور 5ویں نمبر پہ ایک بندے کو سجدہ کرتے ہوئے دکھایا، اور نیچے حدیث لکھی تھی کہ طلوع فجر کے وقت 2 رکعت نماز پڑھنا کیا ہے، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، سب بلینئر سے بڑھ کر آپ بلینئر ہر روز ہو جاتے ہیں اگر آپ یہ 2 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، اتنا بڑا اجر و ثواب کماتے ہیں۔ لیکن کبھی ہم اٹھے دیر سے ہیں اور کبھی کچھ نہیں، ان کی حفاظت کرنی چاہیے اور ان کی ادا کرنے کا شوق ہونا چاہیے۔ ان کی اہمیت کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع فجر کے وقت 2 رکعتیں نماز پڑھنے کے بارے میں فرمایا کہ ان کو پڑھنا میرے نزدیک ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے، ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے ان کو پڑھنا۔ اب دنیا کی اپنی محبوب چیزیں، جو بھی پیاری پیاری چیزیں ہیں، آپ کو ان سب کی لسٹ بنا لیجئے اور اس کے ایکول ان 2 رکعتوں کو رکھ لیجئے۔ دیکھیے والذین آمنوا اشد حبا للہ، انسان کو انسانوں سے بھی محبت ہوتی ہے، ان کی ملاقات کا بھی شوق ہوتا ہے، ان کے پاس بیٹھ کے بھی مزہ آتا ہے، سب باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ بلا لیتے ہیں تو جو واقعی محبت کرتا ہوگا اللہ سے اس کا دل بے چین ہو جائے گا۔ نماز کا وقت شروع ہوتے ہی دل بے چین ہو جائے گا، پھر اس کا دل نہیں لگے گا کسی اور سے باتیں کرنے میں، پھر وہ کہے گا کہ میں جلدی جاؤں اور اپنے رب سے ملاقات کروں۔ اس معیار پہ ہم نے اپنے دلوں کو لانا ہے، یہ نہیں کہ جو دنیا کے کام ہے ان میں اتنی دلچسپی، اتنی گہرائی، اچھا یہ کر لوں، یہ کر لوں، یہ کر لوں، نہیں۔ پھر فجر کی یہ سنتیں ہلکی رکعتیں ہیں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 13 رکعتیں پڑھتے تھے، پھر جب صبح کی اذان سنتے تو ہلکی پھلکی 2 رکعتیں یعنی فجر کی سنتیں پڑھتے تھے، ہلکی پھلکی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی صبح فجر سے پہلے 2 رکعت یعنی سنتیں پڑھے تو اس کو چاہیے کہ اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جائے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعتیں پڑھ لیتے تو اگر میں سوئی ہوتی تو لیٹ جاتے، اور اگر میں جاگ رہی ہوتی تو مجھ سے باتیں کرنے لگتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کی فجر کی سنتیں رہ جائیں وہ کب ادا کرے؟ کبھی آپ کی رہ گئی؟ کیوں؟ ٹھیک ہے ٹائم کم تھا، اور عموماً ٹائم کی کمی سے ہی ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ کسی مسجد میں یا حرم میں نماز شروع ہونے کا وقت کتنا ہے۔ ہم گھر سے وضو وغیرہ کر کے نکلتے ہیں کہ وہاں جا کے پہلے سنت پڑھیں گے پھر فرض پڑھیں گے، اتنے میں کیا ہوتا ہے تکبیر ہو جاتی ہے۔ آپ اب کشمکش میں سنت پڑھوں کہ فرض پڑھوں۔ کچھ لوگ تو کیا کرتے ہیں ڈھیٹ بن کے سنت شروع کر دیتے ہیں اور پوری سنتیں پڑھ کے امام رکوع سجدے میں چلا جاتا ہے، 1 رکعت اپنی فرض قضا کر دیتے ہیں اس سے اور سنت پڑھتے رہتے ہیں۔ حالانکہ حکم کیا ہے؟ اذا اقیمت الصلاۃ، جب نماز قائم کر دی گئی، فلا صلاۃ الا المکتوبہ، تو کوئی نماز نہیں سوائے فرض نماز کے۔ ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے پڑھ لی ہے اور سجدے میں ہے مثلاً یا تحیات پر ہیں تو درود شریف پڑھ کے آپ سلام پھیر سکتے، کیونکہ درود شریف پڑھنا لازم ہے نماز میں، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور آپ چھوٹا والا ورژن بھی پڑھ سکتے، ضروری نہیں کہ جو ہمارا لمبا ہے اسی کو پڑھے، اور پھر آپ کھڑے ہو جائیں۔ لیکن اگر آپ کو پتا ہو کہ یہ امام بہت جلدی کر دیتے ہیں پہلی رکعت، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ وہ پہلی رکعت کو خوب لمبا کرتے تھے کہ لوگ وضو کر کے آرام سے پھر آ جاتے تھے اور وہ شریک ہو جاتے تھے نماز میں، لیکن ہر ایک کا الگ الگ طریقہ ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں کہ امام نے اگر نماز شروع کر دی ہے تو پھر آپ فکر کریں اس کے ساتھ شریک ہونے کی، نہ کہ اپنی 4 سنتیں پوری کرنے کی۔ بس جتنی قسمت میں تھی مل گئی، پڑھ لی آپ نے، سلام پھیر دیں، اللہ آپ کی نیت اور کوشش کو جانتا ہے۔
تو جس کی فجر کی سنتیں رہ جائیں وہ کب ادا کرے؟ ابن باز کہتے ہیں جب انسان اکیلا ہو یا امام ہو، دونوں صورتوں میں اس کے لیے مؤکدہ سنتیں پڑھنا ممکن ہو تو وہ ان کو فرض نماز سے پہلے ادا کرے گا. اگر وہ مقتدی ہے اور اس سے فرض نماز چھوٹ گئی، یعنی فالوور ہے، فرض نماز چھوٹ گئی، یا وہ اس وقت آیا جب امام نماز کھڑی کر چکا تھا، تو وہ ان کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائے گا. پھر وہ سنتوں کو فرض نماز کے بعد پڑھے گا، اور اگر چاہے تو سورج کے طلوع ہونے تک انہیں مؤخر کر دے. دونوں عمل ہی سنت میں آئے ہیں، یعنی فوراً بعد پڑھنے کا بھی اور سورج نکلنے کے بعد پڑھنے کا بھی. اگر نماز کے فوراً بعد پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں، تاکہ وہ پڑھنا بھول نہ جائے، اور اگر چاہے تو انہیں مؤخر کر دے اور سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھ لے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے، کیا سمجھ میں آیا؟ ہر حال میں پڑھنی ہے. نماز آپ نے امام کے ساتھ پڑھ لی، اب آپ کیا کریں گے؟ اپنی سنت پڑھیں گے. 2 صورتیں پڑھنے کی، کیا؟ فرض کے فوراً بعد اور دوسرے سورج طلوع ہونے کے بعد. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند کی وجہ سے فجر کی سنتیں نہ پڑھ سکے. یعنی کبھی ایسا ہوا ہوگا جیسے وہ ایک خاص جگہ پر آپ نے پڑاؤ ڈالا تھا تو وہاں سب سو گئے تھے، تو کسی کی بھی آنکھ نہیں کھلی تھی، تو پھر آپ نے کیا کیا؟ سورج طلوع ہونے کے بعد ان کی قضا دی. یعنی اس وقت صرف فرض نہیں پڑھے گئے بلکہ سنتیں بھی پڑھی گئی. فجر کی نماز جیسے اگر آپ سفر میں ہیں اور کوئی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے آپ پڑھ ہی نہیں سکے، تو جب آپ لینڈ کریں گے تو اس وقت سنت اور فرض دونوں پڑھیں گے. ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ جو فجر کی 2 سنتیں نہ پڑھ سکے تو اس کو چاہیے کہ وہ انہیں سورج نکلنے کے بعد ادا کرے. ٹھیک ہے، ہم نے جب نیت کرنی ہے تو قضا بولنا؟ نہیں، قضا بولنے کی ضرورت نہیں. اگر لیٹ بھی ہو گیا تو کوئی نہیں. سازا فجر کی جو سنتے ہیں ہلکی پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ صرف تلاوت ہلکی یا تسبیحات میں بھی مطلب تعداد کم کر لیں؟ اس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا وہ قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ پڑھا کرتے تھے، تو اس سے چھوٹی ہو جاتی تھی، لمبی قرات نہیں ہوتی تھی ان میں. استاذہ یہ جو اوپر ہم نے پڑھا کہ مقتدی کے لیے جو شرط ہے، تو وہ کیا عام لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جب ہم لوگ گھر میں ہوتے اور صبح ایسے ٹائم میں آنکھ کھلتے کہ بس جلدی فرض پڑھ لے تو سنتیں پھر بعد میں پڑھ سکتے ہیں، تو اس کے لیے سورج نکلنے کا انتظار کرنا پڑے گا یا پھر فجر کے فوراً بعد پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، اگر تو ٹائم ہے دونوں کے پڑھنے کا تو پہلے سنت اور پھر فرض پڑھیے، اور اگر صرف فرض پڑھنے کا ٹائم ہے تو سورج نکلنے کے بعد پڑھیے. ٹھیک ہے. یہی والا کلیئر کرنا تھا کہ جو مقتدی ہوگا جو مسجد میں جا کے فرض ادا کر رہا ہے اور اس کی سنتیں رہ گئی ہیں، تو اگر اس کے پاس ٹائم بھی ہے کہ وہ پڑھ سکتا ہے، اسٹل آپشن ہے. جی، اسٹل آپشن ہے، ٹائم بھی ہے، اسٹل آپشن ہے کہ وہ اس وقت پہلے پڑھے یا بعد میں. رائٹ، دونوں طرف اجازت. السلام علیکم استاد. ویسے تو کہتی ہے نا کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نوافل نہیں ہے تو سنت پڑھ سکتی ہے، اس کا مطلب؟ جی، سنت تو رہ گئی اس لیے پڑھ رہے ہیں. اس کی قضا ہے سنت، اور یہ جو نفل ہے اس کو ہم نیت کریں گے. سنت کی، فجر کی سنت کی قضا ہے. I have a question with regards to the 12 rakat. If you don't read the 12 that are prescribed, can you make them up with like ishraq or something else? Or? No. Okay. That is a separate salat. یہ کنفیوژن ہے کہ کہتے ہیں کہ سجدہ حرام ہے سورج نکلنا یا سورج غروب ہوتے وقت، اور ادھر یہ ہے کہ اگر 1 رکعت بھی مل رہی ہے تو اس کو ادا کر لیں. جی، وہ اگر آپ اس وقت انیشیٹو لے رہے ہیں کوئی نئی نماز پڑھنے کا، نفل پڑھنے کا یا سجدہ کرنے کا، کیونکہ وہ جو لوگ سورج پرست ہیں وہ سورج کے نکلتے اور غروب ہوتے وقت اس کو سجدہ کرتے ہیں، یعنی اس کی عبادت کرتے ہیں. دوسرے یہ کہ شیطان کا اس سے خاص تعلق ہے، یعنی شیطان کے 2 سینگوں پر طلوع ہوتا ہے، تو اس لیے اس وقت عبادت کرنے سے منع کیا گیا. ہاں، اگر کوئی چیز چھٹی جا رہی ہے تو وہ پوری کر سکتے ہیں، سبب کی نماز پڑھ سکتے ہیں. جیسے نماز کھڑی ہو گئی اور ہم سنتیں پڑھ رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ امام جلدی پڑھ لیں گے، تو پھر اگر 1 رکعت ہوئی تو اس کو دوسری کمپلیٹ کریں گے اور پھر سلام پھیر دیں گے وہیں اور بعد میں کمپلیٹ کریں گے، بعد میں 2 رکعت پوری کریں گے. پورے کر لیں، کیونکہ 1 رکعت کا ٹائم امام کوئی نہیں دیتے. جتنی دیر میں ہم اپنی رکعت پڑھیں گے اتنے میں امام بھی 1 پڑھ چکا ہوگا، تو پھر آپ کو فرض رہ جائے گا. تو اب آپ کو چوائس کرنا ہے نا، سنت پڑھتے رہیں یا فرض پڑھیں. اور ایسے لوگ جو بعد میں پڑھتے رہتے وہ صف بھی بڑی خراب کرتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. جلسے کی مسنون دعائیں. جلسہ کیا ہوتا ہے؟ 2 سجدوں کے درمیان. ٹھیک ہے، جب آپ بیٹھتے ہیں تو کیا دعا مانگیں گے؟ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر، مجھے ہدایت دے، مجھے عافیت سے رکھ اور مجھے روزی عطا کر. آمین. اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. اللہم اغفرنی وعافنی واہدنی وارزقنی. اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. 3 مرتبہ پڑھیں. اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. دوسری دعا. رب اغفر لی رب اغفر لی. اے میرے رب مجھے معاف کر دے، اے میرے رب مجھے معاف فرما دے. رب اغفر لی 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 رب اغفر لی. 3 مرتبہ پڑھیں. رب اغفر لی 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 رب اغفر لی. اس کے بعد تشہد. التحیات التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. میری ساری قولی، بدنی اور مالی عبادت صرف اللہ کے لیے خاص ہے. اے نبی، آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت، سلامتی اور برکتیں ہوں، اور ہم پر اور اللہ کے دوسرے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. التحیات للہ التحیات للہ. دیکھیں حی یا پہ کیا ہے؟ تشدید. ٹھیک ہے، اس شد کو مس نہیں کرنا. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلى عباد الله الصالحين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات لله والصلوات والطيبات التحيات لله والصلوات والطيبات التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. پھر سے پڑھیں. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أيها النبي السلام عليك أيها
أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات لله والصلوات والطيبات. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. پھر سے پڑھیں اس کو 3 مرتبہ. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. لائیو ڈسکشن میں حصہ لینے کے لیے سمپلی آپ کو 3 اسٹیپس کرنے ہیں. نمبر 1, اپنی اسکرین پر دیکھیے آپ کو کچھ آپشنز نظر آ رہے ہوں گے. یو ہیو ٹو کلک آن دا ریز ہینڈ آپشن. بلو ہینڈ کا مطلب یہ ہے دا ہوسٹ کین سی یور ریکویسٹ.
जब होस्ट आपको परमिशन भेजे तो प्लीज़ एक्सेप्ट दैट, और उसके बाद जब आपका नाम लिया जाए तो प्लीज़ अनम्यूट योरसेल्फ और डिस्कशन में हिस्सा लीजिए, और अपनी बात कहने के बाद फ़ौरन अपना माइक जो है उसको बंद कर दीजिए। आप इसके अलावा जो है चैट की विंडो में भी अपने रिफ्लेक्शंस लिख सकते हैं, और अगर आपके कोई सवालात हैं तो आप हमारी पैनलिस्ट की टीम को Q&A में लिख कर भेज सकते हैं। ओवर टू यू नीलूफर बाजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब, तो हमारा डिस्कशन टाइम है, शुरू करते हैं हम। आज मैं एक सवाल से आपसे पिछले क्लास के एक सवाल से बात शुरू करती हूँ। मुझे ये बताएं कि पिछली दफ़ा का होमवर्क हमारा ये था कि सूरत ताहा, सूरत रूम और बनी इसराइल, इन तीनों की कुछ आयत की आपने तिलावत करनी थी बुलंद आवाज़ से, और तर्जुमा बुलंद आवाज़ से पढ़ना था। तो आप में से जिसने ये काम किया है वो ज़रा अपने चैट बॉक्स में लिखें कि उन्होंने ये कर लिया, ताकि हमें पता चले कि ये होमवर्क देने का कोई फ़ायदा भी होता है, आप इन्हें देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, करते भी हैं या नहीं करते। चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह जवाब आने शुरू हो गए। सबसे पहला जवाब जो है वो हिबा खान का आया है कि डन, फिर सालिया सबिया का जी कर लिया, शैला फरहत, 3 पहले जो जवाब आए उन तीनों ने जी कर लिया, ये जवाब दिया, और फिर और जवाब आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अगर आप समझते हैं कि ये होमवर्क हमें आपको देने चाहिए तो हम आपको देंगे, और अगर शक्कर भी हो गई, पंखा खोलो। नहीं, ये नहीं खोलना। तो फिर हम इसका सिलसिला रोक देते हैं। आपके ख्याल में ये होमवर्क फ़ायदेमंद है, देने चाहिए? इसको भी लिखिए, क्या देने चाहिए? अच्छा माशाल्लाह, कुछ ने कहा कि जी हम, एक ने कहा है कि वो आज करेंगे ये काम। ठीक है जी, जवाब आ रहे हैं जी, यस बिल्कुल देने चाहिए। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। आप में जो शौक है काम करने का, अल्लाह ताला इस लगन को कायम रखे। चलिए जी, एक दूसरा मेरा आपसे सवाल ये है, काइंडली मैं रिक्वेस्ट करूंगी जिनके पास माइक, जिन्होंने ऑन किए हुए अपने माइक बंद कर दें, बैकग्राउंड से कुछ ना कुछ आवाज़ आ रही है जी। दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है, अच्छा एक से एक साथी ने लिखा है कि मैं सच बोल रही हूँ कि याद ही नहीं रहा। ठीक है, ये भी हो सकता है, बहुत अच्छी बात है, आपने सच बोला। मेरी दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको याद रखने की तौफीक दे। याद पता है कैसे रहता है, अगर आप फौरन कर लें ना, वो उसी दिन वो काम कर लें तो फिर याद रह जाएगा। चलें जी, हम पहला सवाल करते हैं, अब आपसे शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चंस। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे कराम का अमल मगरिब की नमाज के हवाले से क्या था? मैं सवाल पूछ रही हूँ अंबर मलिक, आप बताएंगी क्या था आपका अमल? जी जी, अंबर मलिक फरमाइए। अमरीन ताज, आप बताइए अगर आपका माइक ऑन हो जाए तो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज के बाद क्या अमल नजर आता है आपका और सहाबा इकराम का? जी अमरीन। अस्सलाम वालेकुम। आप मगरिब की नमाज लेट नहीं करते थे? ठीक है, आप मगरिब की नमाज लेट नहीं करते थे। बहुत अच्छा, अपने अल्फाज में आपने जवाब दिया। हम देखते हैं इस हदीस से क्या पता चलता है जी। हदीस दिखाइए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या अमल था कि जैसे ही सूरज गुरूब होता, यानी मुकम्मल उसका आखिरी किनारा भी गायब हो जाता, आप नमाज पढ़ लेते थे। सहाबा का अमल भी दिखा दीजिए नेक्स्ट स्लाइड पर। सहाबा का अमल ये था कि ये नोट करें कि जब वो नमाज पढ़ के वापस लौटते थे और दूर दराज के इलाकों में वापस लौटते थे, तो अगर वो तीर चलाते तो तीर गिरने की जगह देखी जा सकती थी। इसका मतलब है अर्ली नमाज पढ़ लेते थे। क्यों मगरिब की नमाज लेट नहीं करते थे? ये जो कुछ जवाब आ रहे हैं मेरे पास कि लेट कर लेते थे, नहीं, ये ईशा की नमाज के लिए, मगरिब के लिए नहीं है। मगरिब की नमाज अभी लाइट हो रही होती थी तो वो फौरन पढ़ लेते थे। ठीक है, लाइट में ही पढ़ लेते थे। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, नेक्स्ट सवाल जो है हमारे पास वो ये है कि ईशा की नमाज में ज्यादा से ज्यादा कितनी ताखीर की जा सकती है? ये सवाल मुझे आज चैट में भी आ रहा था, इसलिए मैं चाहूंगी कि आप लिख कर अपनी चैट बॉक्स में बताएं कि कितनी। जी, निस्फ रात, मिडनाइट तक, बिल्कुल। हर इलाके की निस्फ रात मुख्तलिफ हो सकती है। आप अपनी जगह अपने इलाके में देखें कि जिस वक्त मगरिब हो जाती है तो रात का आगाज हो जाता है। मगरिब से लेके फजर तक अपने रात को 3 हिस्सों में डिवाइड करें और उसमें से
جو یا مڈ نائٹ دیکھیں، پہلے دیکھیں مڈ نائٹ کہاں تک آتی ہے، آدھی رات کہاں تک آتی ہے، وہاں تک نماز پڑھی جا سکتی ہے. عموماً 12 بجے تک ہوتا ہے، لیکن اگر کچھ علاقوں میں اس کے علاوہ کوئی ٹائم ہے تو آپ اپنی مڈ نائٹ دیکھ سکتے ہیں. اس سے زیادہ تاخیر کرنا مناسب نہیں ہے. نیکسٹ دکھائیے جی. نیکسٹ سلائیڈ جو ہے، کیا کسی حدیث سے سفر کے علاوہ مقیم ہوتے ہوئے نماز کو کرنے کی رخصت، جمع کر کے پڑھنے کی رخصت ملتی ہے؟ جی ہاں، جواب آ رہے ہیں چیٹ باکس میں، جی ہاں ملتی ہے. اچھا، اب میرا آپ سے سوال دوسرا یہ ہے، چلے میں کسی اپنے ساتھی سے پوچھتی ہوں، ہبا خان سے پوچھتی ہوں کہ کیا یہ عمومی طور پہ کر لینا چاہیے کہ نمازوں کو اگر آپ اپنے گھر میں بھی ہیں تو نمازوں کو جمع کریں اور بغیر کسی وجہ کے کرتے رہیں، کیا یہ ٹھیک رہے گا؟ ہبا بتائیے آپ. ہبا کا مائک آف ہو گیا. مسفرہ آپ بتائیں گی؟ مسفرہ آپ بتائیں گی؟ اپنا مائک آن کریں مسفرہ. سگنل کا کچھ مسئلہ لگ رہا ہے، مائک آن نہیں ہو رہا. رخسانہ سلیم آپ آن کیجیے اپنا مائک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہبا کہیے. نہیں ہے. سوری سمجھ نہیں آئی آپ کی بات. آپ نے سوال پوچھا ہے تو جی، اگر گھر پہ ہیں آپ اور آپ کہیں سفر نہیں ہے، آپ کو کوئی مجبوری نہیں ہے تو نماز وہاں پڑھنے کی رخصت نہیں ہے. کیا یہ عموماً ہونا چاہیے، فریکوینٹلی ہونا چاہیے؟ دیکھیں مشقت کی بات اور ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیں، آپ نے کہا میں اپنی امت کو مشقت سے بچانا چاہتا ہوں، تو پھر تو ہمیں روز ہی نمازوں کو جمع کر کے پڑھ لینا چاہیے. کیا یہ درست ہوگا؟ نہیں. جی نہیں. نہیں. ٹھیک ہے، اس بات کو سمجھنا، جزاک اللہ خیرا کثیرا، اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگرچہ رخصت ملتی ہے لیکن حدیث میں آپ نے کہا کہ میری امت کو مشقت نہ ہو. دیکھیں بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی پیشنٹ ہے یا کوئی ایسا کام ہے یا کوئی ایسی چیز ہے کہ جس میں کسی کا کوئی جاب ایسی ہے کہ وہ مجبور ہے کہ اس کو دوبارہ نماز کے لیے ٹائم نہیں ملے گا. یہ بات ڈسکس ہوئی تھی. تو کبھی کبھی تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اس کو فریکوینٹ نہیں بنانا چاہیے کہ عادت ہی بنا لی کہ 2 نمازیں جمع کر کے پڑھ کے چلو فارغ ہوئے. ایک سوال آتا ہے کہ بہت بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، بعضوں کا جیسے 8 بجے کا وقت ہوتا ہے، 7 بجے کھانا کھا لیا، مغرب کی نماز پڑھ لی، اب وہ اتنا جاگ ہی نہیں سکتے، وہ سو جاتے ہیں عشاء کی اذان سے پہلے ہی. تو ان کو پھر کیا کریں؟ نماز پڑھا دیں. تو یہ اس کو کوئی وجہ ہونی چاہیے، بغیر وجہ کے جمع کر کے پڑھنا یہ بالکل مناسب نہیں ہوگا. لیکن ہمارا دین آسان ہے. جی کسی نے بہت اچھا لکھا کہ کسی سبب سے تو ٹھیک ہے لیکن عادت نہیں بنانا چاہیے. یہی دین کی خوبصورتی ہے کہ آسانی بھی دی اور کچھ باؤنڈریز بھی بنا دی. نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں. نیکسٹ جو سوال ہے ہمارا کہ سوئے رہ جانے یا بھول جانے پر نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ جی کیسے پڑھی جائے گی؟ جویریہ اکرم آپ بتائیں گی. مائک اپنا انمیوٹ کیجئے اور بتائیے کہ کیسے پڑھی جائے گی نماز. جویریہ، مسفرہ، رخسانہ، جس کا مائک بھی آن ہو جائے وہ بتا دیں. جی ہیلو. جی فرمائیے. جی بتائیے. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ کہیے. نہیں چاہیے. جب جاگ آ جائے اور یاد ہو تو ٹھیک ہے. میرا خیال ہے کچھ انٹرنیٹ کا مسئلہ، آواز نہیں آ رہی ان کی طرف سے. جی میری چیٹ میں جواب آ رہے ہیں. یاد آتے ہی پڑھ لیں، جاگتے ہی پڑھ لیں، پھر اس کو آگے ڈیلے نہ کریں کہ انشاءاللہ اگلی دفعہ دیکھیں گے کر لیں گے. جب جاگ جائیں یا اول تو مس ہی نہ کریں، لیکن اگر کسی عذر سے ہو گئی تو پھر کیا کریں کہ اس کو پڑھ لیں. پھر یہ دیکھیں آپ کے نیکسٹ حدیث میں دیکھیں کہ یاد رکھو جو آدمی نماز سے سو جائے تو جیسے ہی بیدار ہو اسے پڑھ لے. اس طرح جو آدمی نماز ادا کرنا بھول جائے تو جیسے ہی یاد آئے اسے پڑھ لے. نیکسٹ سوال میرا آپ سے یہ ہے، غور سے سنیے گا. صبح کی نماز پڑھنے کے بعد مزید نماز کی ادائیگی سے تم طلوع آفتاب تک رکے رہو. میں حدیث کے الفاظ پڑھ رہی ہوں. اور اسی طرح ہے کہ تم عصر کی نماز پڑھ لو، اس کے بعد غروب آفتاب تک کوئی نماز نہ پڑھو. یہ نماز کے ممنوع اوقات ہیں. لیکن ان اوقات میں بھی اگر سورج روشن ہے، ابھی اس کا کنارہ اندر نہیں گیا،
تو کون سی نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں؟ چند جی بتائیے، آپ مجھے بتائیے کون سی نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں؟ جی اگر ظہر کی نماز رہ گئی ہے کسی وجہ سے تو وہ ادا کی جا سکتی ہے فرض. پھر اسی طرح جی جواب آپ کے آ رہے ہیں. چلیں ہم آپ کو اسکرین پہ جواب دکھا دیتے ہیں کیونکہ وقت ہمارے پاس اب کم ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو دکھا دیں. پچھلی نماز کی باقی رہ جانے والی سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں. تحیت المسجد پڑھا جا سکتا ہے، تحیت الوضو پڑھا جا سکتا ہے، طواف کے نوافل پڑھے جا سکتے ہیں، اور استخارہ اگر اسی وقت لازمی کرنا ہے، ڈیلے نہیں کیا جا سکتا تو پھر استخارہ بھی کر لیں، ورنہ مسجد کے ساتھ بھی مغرب کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے استخارے کی نماز، لیکن اگر فوری استخارہ کرنا ہے تو پھر وہ بھی کی جا سکتی ہے. یعنی کوئی سبب ہونا چاہیے. اور یہ بھی یاد رکھیں جب سورج کا کنارہ اندر جانا شروع ہو گیا تو اس وقت پھر سوائے کوئی فرض نماز عصر کی اگر چھوٹ گئی ہے اور وہ شروع کی جا چکی ہے تو اس کو بس مکمل کریں، پھر اس وقت کوئی نماز نہ پڑھیں، اس وقت پھر نماز شروع بھی نہ کریں کیونکہ اس وقت وہ فوراً ہی سورج ڈوب جائے گا. نیکسٹ سوال دیکھیے کہ فرائض کی ادائیگی کرنے والے اور حلال و حرام کا خیال رکھنے والے کے لیے کس بات کی خوشخبری ہے؟ جی چیٹ باکس میں لکھیے کس بات کی خوشخبری ہے. ہم آپ کو دکھاتے ہیں جنت کی خوشخبری ہے. بالکل آنسر دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کے لیے کیا کہا کہ اگر جو ایسا کرے گا، کسی نے پوچھا اگر یہ میں کروں تو آپ نے فرمایا کہ ہاں جنت میں جاؤ گے. یعنی اس نے پوچھا کہ میں جنت میں جاؤں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں، فرض نماز کے علاوہ 12 سنتیں پڑھنے والے کا کیا اجر ہے؟ جی بالکل جواب آپ کے آ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج ہم چیٹ ایکٹیویٹی زیادہ کر رہے ہیں تاکہ زیادہ کوسچنز کور کر سکیں. جی ہمارا جیسے ہی جواب آئے آپ فوراً سلائیڈ چینج کر دیں، دکھائیں. بالکل. اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ وہ سنتیں کون کون سی ہیں؟ چلیں جی لکھیے وہ کون کون سی سنتیں ہیں. فرض نماز کے علاوہ 12 سنتیں کون سی ہیں؟ لکھیے آپ بتائیے. 2 فجر کی، بالکل ٹھیک. پھر ظہر سے قبل 4، بالکل. ظہر کے بعد 2، پھر مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2. ٹھیک ہے دکھائیے جی. یہ آپ کے سامنے سلائیڈ پہ آنسر ہے. نیکسٹ کوسچن ہم دیکھتے ہیں، سنت نماز مسجد میں پڑھنا پسندیدہ ہے یا گھر میں؟ جواب لکھیے. کہاں پڑھنا پسندیدہ ہے؟ جی گھر میں. فرائض مرد جا کے مسجد میں پڑھیں اور سنتیں آ کے گھر میں پڑھیں، اور خواتین کے لیے تو خواتین گھر میں پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی نماز کو بہترین طریقے سے قبول کرے. نیکسٹ سوال میرا آپ سے یہ ہے، چلیں میں اب نیکسٹ سوال خود ہی کر کے جواب آپ کو سے ڈسکس کر لیتی ہوں کہ سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ سے کیا مراد ہے. جی سنت موقدہ سے مراد وہ سنتیں ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا اور ان پر ہمیشگی کی، ہمیشہ ادا کیا. ٹھیک ہے، آپ چیٹ باکس میں بھی جواب لکھ سکتے ہیں. سنت غیر موقدہ سے مراد وہ سنتیں ہیں جن پر آپ نے ہمیشگی اختیار نہیں کی. اب دیکھتے ہیں کہ کون سی ہیں سنت موقدہ اور غیر موقدہ. سنت موقدہ تو ہم پیچھے بتا ہی چکے ہیں کہ فجر سے پہلے کی 2 سنتیں، ظہر سے پہلے کی 4، ظہر کے بعد کی 2، مغرب کے بعد کی 2 اور عشاء کے بعد کی 2. چیٹ باکس میں لکھیے کہ سنت غیر موقدہ کون سی ہیں. نظر بھی آ رہی ہوں گی آپ کو. ظہر کی 2 رکعتوں کے بعد کی 2 رکعتیں، عصر سے پہلے کی 4 اور مغرب سے پہلے کی 2 ہلکی رکعتیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے کہ فجر کی سنتوں کی کیا فضیلت ہے؟ جی لکھیے بتائیے کیا فضیلت ہے. جی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے. دنیا اور مافیہ سے یہ بہتر ہے. اگر فجر کی سنتیں رہ جائیں تو کیا وہ فرض نماز کے بعد ادا کی جا سکتی ہیں؟ آپ بتائیے کیا کی جا سکتی ہیں؟ جی ہاں کی جا سکتی ہیں. فوری کرنی ہے یا سورج نکلنے کے بعد؟ حدیث سے ہمیں نظر آ رہا ہے سورج نکلنے کے بعد فرمایا کی جا سکتی ہے، لیکن اگر یہ اندیشہ ہے کہ بھول جائیں گے، رہ جائے گی کسی وجہ سے، فوری کوئی سبب ایسا نظر آ رہا ہے تو فوری بھی ادا کی جا سکتی ہیں. کیا فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد لیٹنا مسنون ہے؟ بتائیے کیا مسنون ہے؟ مسنون یہ ہوتا ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے؟ جی ہاں سنت سے ثابت ہے. نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں. نیکسٹ بس الحمدللہ سوالات مکمل ہوئے. اب آپ کا ہوم ورک ہے
ہوم ورک یہ ہے کہ درج ذیل حدیث جو ہے وہ شیئر کریں اپنے گھر میں اور اپنے عمل میں لانے کی کوشش کریں کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے اور اس کے بعد گفتگو کرنے کو ناپسند فرماتے تھے. اور یہی اس ہفتے عمل میں لانے کی کوشش کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا اور میرا عمل ویسا کر دے جس سے وہ راضی ہو جائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.